الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیچر آف ماڈرن پرابلم. موجودہ زمانے کے مسائل کی نوعیت. اس پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں آج کا ایک تجربہ بتانا چاہوں گا. میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں اور آپ کے مشن کے بارے میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلی ہوئی ہے. لوگ آپ کے بارے میں، آپ کے مشن کے بارے میں نگیٹو رائے رکھتے ہیں. تو کیا کیا جائے ایسی حالت میں؟ تو میں نے کہا کہ ابھی میں پروگرام میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ سوچ کر بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آتے ہی اس کا جواب مجھے بھیج دیا. ابھی مسٹر خالد انصاری نے ایک بات بتائی، وہی اس کا جواب تھا. وہ دلی میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اوکھلا کے ایریا میں باقاعدہ دعوی ورک کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر. تو انہوں نے بتایا کہ ایک تجربہ یہ ہوا ہے کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ بہت ہی نگیٹو رائے ہوتی ہے ان کی میرے بارے میں اور مشن کے بارے میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں اور جو اصل پکچر ہے وہ بتاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگ یا تو منہ سے کہتے ہیں کہ بھائی آئی واز رانگ، کہ ہماری رائے غلط تھی، یہ مشن ٹھیک مشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نگیٹو رائے ہے لوگوں کی، وہ جو ہے صرف مس انڈرسٹینڈنگ پر ہے، اس کی کوئی ریئل بیس نہیں ہے. اور دوسری بات اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے وی ہیو ٹو ریلائی آن دا ہیومن نیچر. دیکھیے، چاہے کتنا ہی کوئی ریومر پھیلائے، کتنا ہی کوئی پروپیگنڈا کرے، کتنی ہی الٹی باتیں لوگوں کے مائنڈ میں ڈالے، لیکن نو ون کین چینج دا نیچر آف ہیومن، نیچر آف مین اینڈ وومن. جو اندر جو نیچر ہے اس کو بدلنے کی کسی کے پاس پاور ہی نہیں. اٹ از بیانڈ دا کیپیسٹی ٹو چینج دا ہیومن نیچر. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ساری باتیں جو نیگیٹو ہوتی ہیں ایسی ہیں جیسے کہ کپڑے کے اوپر کچھ مڈ لگ جائے، کیچڑ لگ جائے. کپڑے میں لگنے سے باڈی تو پولوٹیڈ نہیں ہوتا. تو یہ اوپر اوپر کی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کے نیچر کو ایڈریس کریں، اندر کا جو نیچر ہے جو خدا نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا ہے، اندر کا جو نیچر ہے وہ ڈائریکٹ خدا نے بنایا ہے، اور وہ نیچر بالکل صحیح ہوتا ہے. نیچر وہی ہے جو ریئلٹی ہے، نیچر وہی ہے جو گاڈ کی اسکیم کے مطابق ہے. تو اس میں دیکھیے کتنا ہوپ ہے، ہوپ ہمارے لیے کتنا بڑا ہوپ ہے کہ ساری دنیا پروپیگنڈا کر ڈالے، ساری دنیا آپ کو
بدنام کر ڈالے. لیکن ایک ایسی لمٹ آتی ہے جہاں وہ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے. وہ ہے نیچر. ٹو ایڈریس دا نیچر. کبھی بھی پروپگنڈوں سے آپ فرسٹریشن میں نہ پڑیں. یہ نہ سمجھیں کہ پروپگنڈے ہیں تو دعوی ورک کیسے ہوگا. یہاں میں ایک بات یہ سمجھا ہوں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو دعوی ورک کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی جگہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ خدا ان لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے جو خدا والا کام کریں، یعنی دعوی ورک. تو ہیلپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسٹیریس نہیں ہے. یاد رکھیے نتھنگ از مسٹیریس ان دا ریلیجن آف گاڈ. کوئی بھی چیز مسٹیریس نہیں ہے. تو یہ بھی مسٹیریس نہیں ہے کہ خدا ہیلپ کرے گا آپ کی. ہیلپ کیا؟ یہی سمجھ لیجیے اسی سے کہ اندر کے نیچر کو خدا ایکٹیویٹ کر دے گا تو سارے پروپگنڈے ختم ہو جائیں گے. انسان کے اندر جو نیچر ہے، جو ڈیوائن نیچر ہے، جو ملکوتی نیچر ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو گیا تو بس سب ختم. اس طرح خدا مدد کرتا ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی ہمیشہ ہم کو ہوپ فل رہنا چاہیے. ہوپ فل. قرآن میں ہے کہ اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ مایوسی حرام ہے. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. مایوسی کو اسلام میں حرام بتایا گیا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر مایوسی کو حرام کیوں کر دیا گیا؟ اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر دیر از نو روم فار مایوسی، فار فرسٹریشن. خدا نے جو بنایا ہے، جو لا آف نیچر خدا اس دنیا میں رکھا ہے خدا نے، جو اس خدا کی جو اسکیم ہے، اس میں ہوپ ہی ہوپ ہے ہر طرف. جب ہوپ ہی ہوپ ہے تو آپ کو کیسے اجازت ملے گی کہ آپ مایوس ہوں؟ کیسے آپ کو اجازت ملے گی مایوس ہو؟ آپ مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ کو ہوپ میں جینا ہے، ہوپ میں مرنا ہے. تو یہ معاملہ پوری لائف کے لیے ہے اور دعوی ورک کے لیے بھی ہے. اب میں جو ٹاپک ہے اس پر آتا ہوں. دا نیچر آف دی ماڈرن پرابلمس. دیکھیے آج کل جو پرابلم ہے انسان کے سامنے، اس کو لوگ بہت انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. جیسے پولوشن، واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، ہر طرف پولوشن ہے. گرین ہاؤس گیسز ہیں، کاربن ایمیشن کا مسئلہ ہے جس کے لیے برکس کا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر میٹنگ ہوئی اٹلی میں. یہ لوگ ان باتوں کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں وہ نہیں جو سمجھ رہے ہیں یہ لوگ. یہ بگننگ آف دا اینڈ ہے. اس کو سمجھیے، یہ خدا کی طرف سے ہے. اور کون ہے جو خدا کے پروسیس کو روک سکے؟ کس کے پاس اتنا پاور ہے؟ نہ سپر پاور کے پاس یہ پاور ہے، نہ کسی اور کے پاس کہ وہ خدا کے پروسیس کو روک سکے. دیکھیے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں
آدم کی اسٹوری جو ہے اس سے. آپ جانتے ہیں کہ پہلا انسان جو تھا وہ تھا آدم. آدم کو خدا نے بنایا اور ان کو بیوی حوا کو بنایا اور ان کو جنت میں بسنے کے لیے کہہ دیا. یعنی وداؤٹ پیئنگ دا پرائس دے ور الاؤڈ ٹو لیو ان پیراڈائز. پیدا ہوئی اور جنت میں چلے گئے. لیکن وہاں کا جو معاملہ تھا وہ بہت زبردست، اس کے اندر لیسن تھا. خدا نے کہا، یہ قرآن کے چیپٹر البقرہ قرآن کے چیپٹر نمبر 2 ہے. تو قرآن کے چیپٹر البقرہ میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. یعنی اے آدم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو آزادی کے ساتھ، کھاؤ پیو، خوب سب نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. بٹ دیر واز اے کنڈیشن، لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. ڈونٹ اپروچ دس ٹری. اس پیڑ کے پاس نہ جانا، ورنہ کیا ہوگا، تم ظالم بن جاؤ گے. ظالم کہتے ہیں انگریزی میں ٹرانسگریسر، حد سے تجاوز کرنے والا. ٹرانسگریسر بیسٹ اس کا ٹرانسلیشن ہے ظالم کا. یعنی ایک حد آپ کو بتا دی گئی، ایک لمٹ بتا دی گئی، بس اس لمٹ میں رہیے. اگر آپ اس کو کراس کرتے ہیں دین یو آر اے ٹرانسگریسر. تو آدم کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو جنت میں تم انجوائے کرو، سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن اس پیڑ کے پاس تمہیں نہیں جانا ہے. There was a forbidden tree in paradise. And Adam was told, you are not allowed to approach this tree. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ انسان کو خدا نے فریڈم دیا تھا، بٹ ٹوٹل فریڈم نہیں تھا، ریسٹرکٹڈ فریڈم تھا. جنت میں سب کچھ ہے، انجوائے کرنے کی آزادی بھی ہے، لیکن خدا نے بتا دیا کہ تم کو ٹوٹل فریڈم نہیں ہوگی، تم کو ریسٹرکٹڈ فریڈم ہوگی. اگر تم نے اس کو فالو نہیں کیا دین یو ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے ٹرانسگریسر اور تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے. اور نکال دیا گیا ان کو. دیٹ واز ٹیمپرری آؤسٹر آف مین. اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات میں آپ سے اچانک نہیں بول رہا ہوں. بہت سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں کہ جنت سے جب انسان کو نکالا گیا تو دیٹ واز اے ٹیمپرری آؤسٹر، یعنی عارضی اخراج. اب جو ہونے والا ہے وہ ہے پرماننٹ آؤسٹر. اسی کے یہ سائن ہے، اسی کی بگننگ ہے. جس کو جاننا ہے جان لے، نہیں جاننا ہے تو اسرافیل کا سور بتائے گا اس کو، اور پھر وہ جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا.
تو لوگ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آدم نے بھی ایسا بھول کیا تھا کہ جب ان سے صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ ڈونٹ اپروچ دس ٹری, تو انہوں نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا کہ کیا ہے, پھل کھا لیتے ہیں, کیا ہو جائے گا ایک پھل کھانے سے. تو انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا اس کو. لیکن آپ انڈر اسٹیمیٹ کر کے رزلٹ کو روک نہیں سکتے, یاد رکھیے. اگر میں اس کو انڈر اسٹیمیٹ کروں, بس سمجھو کہ میں اس شیشے کو چبا سکتا ہوں, چبا کے پیٹ میں ڈال سکتا ہوں, تو انڈر اسٹیمیٹ کرنے سے ایسا رزلٹ نہیں بدل جائے گا. اگر میں اس شیشے کو چباؤں, اس گلاس کو, اور پیٹ میں ڈالوں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا انڈر اسٹیمیٹ کرنا جو ہے یہ ورک نہیں کرے گا؟ پھر وہ فیٹل بنے گا, فیٹل. تو یاد رکھیے, آدم نے یہ بھول کی تھی کہ انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا خدا کے ڈائریکشن کو, کہ کیا ہوتا ہے اس کا, ایک پھل کھا لیتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن ان کا آؤسٹر ہو گیا. یو کین ناٹ چینج دا کورس آف ریزلٹ, اٹ از بیانڈ یور کیپیسٹی. اٹ از بیانڈ یور کیپیسٹی. تو دوبارہ انسان وہی انڈر اسٹیمیشن میں پڑا ہوا ہے. لیکن یہ ڈسٹنی ہے, انسان کی ڈسٹنی, اور آپ ڈسٹنی کو بدل نہیں سکتے, کہ پرماننٹ آؤسٹر ہونے والا ہے. پرماننٹ آؤسٹر جو ہے کب شروع ہوگا, اس کے سائنز ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ, لیکن اس کا جو فائنل جو کا فائنل, اسی کا نام ہے سورہ اسرافیل. اب سوچیے ذرا اس کو, کہ انسان کو جب اس دنیا اس سے واپس لے لی جائے, جیسے آدم سے جنت کو واپس لے لیا گیا تھا, یہ واپس لے لیا جائے اور آپ کو ایک ایسے پلینٹ بتا دیں, پلینٹ میں جہاں آکسیجن ہو. کل میں ایک نوبل پرائز ونر کی اسپیچ سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں انسان کے لیے مست ہیں جینے کے لیے: آکسیجن, واٹر اور فوڈ. آکسیجن, واٹر اور فوڈ, وہ اسی پلینٹ پہ تو ہے. تو اگر آپ کا انسان کا آؤسٹر ہو جائے اور ڈال دیا جائے ایک ایسے پلینٹ میں جہاں نہ واٹر ہے, جہاں نہ فوڈ ہے, جہاں نہ آکسیجن ہے, تو بتائیے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتائیے؟ یہ بہرحال ہونے والا ہے. ٹیمپرری آؤسٹر جو تھا آدم کا, اسی میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا. اب جو پرماننٹ آؤسٹر ہونے والا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ جانکاری کی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے, آدم کا جو آؤسٹر ہوا تھا, آؤسٹر کہتے ہیں اخراج, آؤسٹر کو اردو میں کہیں گے اخراج. تو آدم کا جو اس آؤسٹر ہوا تھا جنت سے, وہ کس بات پر ہوا تھا؟ وہ ظلم پر ہوا تھا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, جب تم ظالم بن جاؤ گے تو تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ظلم پر ہوا تھا, ظلم پر. تو جب ظالم بن گئے وہ, تو ظالم, میں نے عرض کیا کہ ظالم کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسگریسر, لمٹ جو کراس کر جائے, لمٹ سے پار کر جائے. تو وہ انہوں نے بہت ہی چھوٹے پیمانے پر لمٹ کو کراس کیا تھا.
اس لیے ٹیمپرری آؤسٹر ہوا وہ. آج کا جو انسان ہے اس نے تو یعنی ہر آسپیکٹ سے لمٹ کو کراس کر رکھا ہے. کچھ چھوڑے ہی نہیں اس نے جہاں وہ کراس نہ کرے. اس سے پہلے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس زمانے میں جو آیا ہے وہ برائی، وہ کیا برائی آئی ہے، وہ ہے آئیڈیالوجیکلی جسٹیفائڈ ایول. آدم کو فلاسفی نہیں آتی تھی. آدم جو تھے فلاسفی سے پہلے پیدا ہوئے تھے. وہ جانتے نہیں تھے کہ کیسے اس کو جسٹیفائی کیسے کیا جائے. وہ تو ٹیمپٹیشن سے انہوں نے پھل کھا لیا تھا. ٹیمپٹیشن. اب صرف ٹیمپٹیشن کی بات نہیں ہے، اب تو جسٹیفائڈ ایول کا زمانے میں جی رہے ہیں. اسی کو دجالی کہا گیا. دجالی، دجالی اسی کو کہا گیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے. تو یہ ہم دجالی کے زمانے میں جی رہے ہیں، جبکہ ساری ایول کو جسٹیفائی کر دیا گیا ہے. اس سے پیچھے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ مثال کے طور پر ڈاروین پیدا ہوا. ڈاروین آج سارے مائنڈ پر چھایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ کو چھوڑ کر ایک بھی شخص نہیں ہوگا جو اس سے بچا ہوا ہو. میں کم از کم میں نے دیکھا کسی آدمی کو. سب کہیں نہ کہیں اس کے اثر میں آ گئے ہیں. اس کے اثر میں آ گئے ہیں، کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہیں. اور کتنا بڑا فتنہ ہے ڈاروین کا. اب غور کیجئے کہ ڈاروین نے کیا کیا. بظاہر اس نے خدا کو مانا. اس کی کتاب ہے اوریجن آف اسپیشیز، اس نے گاڈ کو مانا ہے. لیکن گاڈ کو کیا ہے، وہ اتنا ریڈیوسڈ فارم میں مانا ہے اس نے کہ گاڈ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. یعنی گاڈ کیا ہے، گاڈ کا اتنا ہی پاور ہے کہ وہ امیبا کو پیدا کر دے. سنگل سیلولر امیبا کو پیدا کرتے ہوئے اتنی پاور اس کو ہے. باقی سب تو ہو رہا ہے نیچرل سلیکشن سے. آپ غور کیجیے، ایسے خدا کی کیا ضرورت ہے آپ کو. وہ تو اپینڈکس ہے. ہمارے ایک صاحب سے تو ان کو ایک انگلی نکل آئی تھی. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اپینڈکس، اردو میں کہتے ہیں چھنگلیاں. تو اس کو آپریشن کروا دیا. تو ڈاروین کا جو خدا ہے وہ تو اپینڈکس ہے. اتنا ہی پاور تھا خدا کو کہ وہ ایک امیبا پیدا کرتے، ایک پہلی لائف پیدا کرتے، سنگل سیلولر لائف. اس کے بعد سب کچھ نیچرل سلیکشن ہونے والا تھا. ایسا خدا آپ کے اوپر رول کر سکتا ہے. ایسا خدا آپ کے اندر خوف پیدا کر سکتا ہے. ایسے خدا سے آپ محبت کر سکتے ہیں. ایسے خدا کو آپ اپنا سپریم کنسرٹ بنا سکتے ہیں. It is more than ridiculous to believe that this Khuda can rule you. More than ridiculous ہے یہ بات. جب یہی آئیڈیالوجیکلی جسٹیفائڈ ایول کہ خدا کو آپ اتنا چھوٹا کر دیں، اتنا چھوٹا کر دیں کہ وہ صرف ایک سنگل سیلولر جو ہوتے تھے یا ہوتے ہیں اینیمل، ان کو پیدا کر سکتا تھا. بس وہ پیدا کر دیا. اب اس کے بعد بات کام ختم ہو گیا اس کا. اب تو سب کچھ نیچرل سلیکشن سے ہو رہا ہے. کیا آپ ایسے خدا سے ڈریں گے؟ ایسے خدا سے آپ محبت کریں گے؟ ایسے خدا سے 1000 گنا زیادہ محبت کریں گے اپنے بیٹے سے. ایسے خدا کے مقابلے میں آپ 1000 گنا زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کریں گے. جس خدا کا آپ کی زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بلین سال پہلے اس نے ایک سنگل سیلولر اینیمل پیدا کر دیا تھا. کتنا بڑا فتنہ ہے جو سارے انسان کو مار پر چھا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ لطمت لطمتن، یعنی کہ کوئی بچائے گا نہیں کہ کچھ اس کے اثر انفلوئنس میں آ جائے گا. وہ
پھر دیکھیے ایسے لوگ، یہ میں جن لوگوں کا نام لے رہا ہوں یہی کل نہیں ہے، یہ تو ایک ایک یہ تو ایک پوری ہوڑ ہے، ایک فوج ہے اس کے پیچھے. ایسے ہی دیکھیے فریڈم کا کانسیپٹ لیجیے آپ، یہ تو خدا کو ڈسپلیس کر دیا، خدا کو ڈسپلیس کر دیا. اب فریڈم کانسیپٹ لیجیے. یہ بینتھم جو ہے، جو برٹش فلاسفر ہے، بینتھم 1832 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس نے یوٹیلیٹیرینزم کی فلاسفی پیش کی کہ بس فائدہ ہی سب کچھ ہے، انٹرسٹ ہی سب کچھ ہے، اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کو آگے بڑھایا اس کو جان اسٹارٹ مل نے، جس کی ڈیتھ ہوئی 1873 میں. اس کی کتاب ہے ایسے آن لبرٹی. تو آزادی کو سب سے بڑی چیز بنایا اس نے. وہ بڑھتے بڑھتے آج جو حالت ہے آج، کہ بس فریڈم جو ہے، فریڈم از دا سمم بونم. ماڈرن مائنڈ کیا ہے، ماڈرن کلچر کیا ہے، ماڈرن سویلائزیشن کیا ہے، وہ کیا کہتی ہے، اس کے نزدیک جو ہے وہی کلمہ ہے اس کا، فریڈم از دا سمم بونم. یعنی فریڈم ہی سب کچھ، سب سے بڑی گریٹسٹ گڈ جو ہے فریڈم ہے، انلمیٹڈ فریڈم، انلمیٹڈ فریڈم. اور اسی کا یہ اس زمانے میں ایک بہت ہی شیمفل یہ آیا ہے اس کا ایک نمونہ، شیمفل نمونہ، کہ ہومو سیکسولیٹی کو ایک جنرل ایکسیپٹنس مل گیا. کیسی عجیب بات ہے. آج بھی پیپر میں پڑھ رہا تھا، آج کل روزانہ کچھ نہ کچھ آتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا چوائس ہے، جو چوائس ہم لے، کون انٹرفیئر کرنے والا ہے ہمیں. یعنی ہومو سیکسولیٹی کو اپنا چوائس بتا رہے ہیں. وہ کتنا شیمفل بات ہے، شیمفل. یہ نیچر سے بالکل ہٹنا ہے، نیچر سے ہٹنا ہے. اب یہ آج کل حالت یہ ہے کہ کوئی اس کے خلاف بول نہیں رہا ہے. چند لوگوں کو بولتے ہوں گے ادھر ادھر کارنر پر. یعنی جوڈیشری ہماری وہ اس کے حق میں اپنا ورڈکٹ دے رہی ہے. بڑے ٹاپ کے پولیٹیشین اس کے فیور میں ہو گئے ہیں. سوسائٹی اس کو فیور کر رہی ہے، پیپر میں روزانہ چھپ رہا ہے. تو خلیل جبران نے کہا تھا کہ نو لیف فال ڈاؤن وداؤٹ دا سائلنٹ کنسنٹ آف ہول ٹری. جب کسی پیڑ سے ایک پتی گرتی ہے تو پورے پیڑ کی سائلنٹ کنسنٹ اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ گرے نہیں. وہ تو اس طرح کی برائیاں جو پھیل رہی ہیں تو پوری سوسائٹی کا سائلنٹ کنسنٹ ہے. اگر جنرل ایکسیپٹنس نہ ہو، اگر سوسائٹی اس کو تیار نہ ہو ٹالریٹ کرنے کے لیے، تو کس کو ہمت ہے کہ ایسی ڈیڈیوکلس باتیں کریں؟ کس کو ہمت ہے؟ دیکھیے آج کل آپ سنتے ہو گے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ بھائی اگر ہمیں کوئی ہارمفل نہیں بنتا ہے تو جو چاہے کرے، وہ اپنے بیڈ روم میں جو چاہے کرے، وہ ہمیں تو ہارمفل نہیں بن رہا ہے وہ. لیکن جو ریسرچز ہوئی ہیں اس سے یہ تصور بالکل یعنی غلط ثابت ہو گیا ہے کہ آپ چاہے چھپ کر کے بھی ایک برائی کریں تو پوری سوسائٹی میں اس کا اثر پڑتا ہے. کسی نے کہا تھا، کسی فلاسفر نے، کہ آدمی حیران اپنے آپ کو ریڈیٹ کرتا رہتا ہے، برا ہے یا اچھا. آدمی حیران اپنے آپ کو ریڈیٹ کرتا رہتا ہے. تو ابھی دیکھیے آپ پڑھتے ہوں گے پیپروں میں
کہ پہلے زمانے میں, ہمارے بچپن کے زمانے میں, اسموکنگ جو تھی ایک انڈیویجول برائی تھی. اسموکنگ لکھا رہتا تھا پیکٹ پر کہ سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. اتنا ہی لکھا رہتا تھا. وہ جو اسموکر ہے, جو آدمی پی رہا ہے, اس کے لیے برا ہے وہ, بس. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب جو ریسرچز ہوئی ہیں, تو اب یہ ہے ایکٹیو اسموکر اور پیسیو اسموکر, دو کیٹیگری بنا دیا گئی ہے. جب ایک آدمی پیتا ہے تو وہ ایکٹیو اسموکر ہے, لیکن دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. ابھی میں نے پڑھا کہیں کہ اگر ایک سگریٹ پیا آدمی, اس کا کش اس نے نکال دیا باہر, تو ایک بار پی کر کے بھی اسے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. آپ جانتے ہیں کہ اسموکنگ جو ہے ہمارے لیور کو خراب کرتی ہے. تو صرف اسی کو نہیں خراب کرتی ہے جو پی رہا ہے, جو ایکٹیو اسموکنگ کر رہا ہے. پیسیو اسموکنگ بھی دوسروں کو نقصان پہنچا رہی ہے. جو نہیں پیتے ہیں وہ بھی بیچارے اس کا شکار ہو رہے ہیں. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ثابت ہو گیا کہ بھائی کوئی کرتا ہے تو کرے, ہمیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمارے لیے ہارملیس نہیں ہے. اگر یہ زمانہ ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی آدمی آپ کو ڈائریکٹ ہارملیس نہیں ہے, ڈائریکٹ ہارم نہیں پہنچا رہا ہے, ڈائریکٹ سینس میں ہارمفل نہیں ہے, تب بھی وہ ہارمفل بھی آپ کے لیے ہے. اگر کوئی آدمی ایک برائی کرتا ہے اور ڈائریکٹ سینس میں وہ آپ کے لیے ہارمفل نہیں, تب بھی وہ آپ کے لیے ہارمفل ہے انڈائریکٹ وے میں, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ تو ٹوٹل فریڈم کا کانسیپٹ جو ہے بالکل ریڈیکولس ہو گیا اس زمانے میں. آپ کو حق نہیں ٹوٹل فریڈم کا. پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ ٹوٹل فریڈم جب چلا دنیا میں کہ بھائی اگر وہ مجھے میرے لیے پرابلم نہیں کلیئر کر رہا ہے تو اپنا فریڈم کو انجوائے کرے وہ. جسے میں نے آپ کو ایک شاید وہ جوک ہے یا واقعہ ہے سنایا تھا اس سے پہلے کہ جب امریکہ کو جب لبرٹی ملی تو ایک آدمی نکلا, وہ سڑک پر چل رہا تھا ہاتھ پاؤں ایسے کرتے کرتے, تو کسی کے نوز پر اس نے ہٹ کر دیا. He hit a nose of a passerby. تو اس نے کہا کہ what is this nonsense? Why you hit my nose? اس نے کہا کہ آج امریکہ فری ہے, میں فری ہوں, جو چاہوں کروں. تو اس نے کہا کہ my brother, your freedom ends where my nose begins. لیکن یہ نظریہ ختم ہو گیا آپ کہ اگر پہلے یہ تھا, یہ تھیوری تھی پہلے کہ اگر کوئی آدمی میرے نوز کو ہٹ نہ کرے تو اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کر سکتا ہے وہ. لیکن اب کہاں یہ رہا؟ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ. اب یہ سوائن فلو کی جو بات ہے, سوائن فلو یعنی ایک بہت بڑا فارم بنایا گیا وہاں پر میکسیکو میں, بہت بڑا فارم. تو اس فارم جنہوں نے پور کو نہیں کھایا ان کو بھی وہ سوائن فلو لگ گیا. اس معنی کہ صرف یہ نہیں کہ آپ پور کو کھائیں, نہ کھا کر بھی آپ اس کے انفلوئنس پا جاتے ہیں. یہ سب چیز کا حال ہے. تو جتنی برائیاں اس زمانے میں پھیلائی گئی تھیں ان سب کے نقصانات اب انسان کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. تو میں اصل میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہی چیز زیادہ بڑے اسکیل پر دہرائی جا رہی ہے جو آدم کے ساتھ ہوئی تھی جنت میں. یہ دنیا ہمیں دی گئی تھی کہ ہم یہاں
انجوائے کریں، یہاں ہم آکسیجن لیں، یہاں ہم پانی لیں، یہاں ہم فوڈ لیں، یہاں ہم رہیں، لائف سپورٹ سسٹم دیا گیا ہمیں، اس کو ہم استعمال کر کے رہے یہاں پر. لیکن انسان نے اپنے لمٹ کو کراس کیا. یعنی وہاں جس طرح کہا گیا تھا آدم سے ڈونٹ اپروچ دس ٹری، تو یہاں پہ فاربڈن ٹری موجود تھا. وہ تھا کہ اپنی فریڈم کو ریسٹرکٹڈ وے میں تم استعمال کر سکتے ہو. تم فری ہو، تم کو فریڈم ملا ہوا ہے، لیکن تم کو صرف ریسٹرکٹڈ فریڈم ملی ہوئی ہے. تو میں اپنی فریڈم کو حد سے باہر نہیں جانا ہے. تو انسان ساری حدوں کو توڑ کر باہر نکل گیا، ساری حدوں کو توڑ کر باہر نکل گیا. اس نے خدا کو ایسا اتنا ریڈیوس کیا کہ خدا کا کوئی دخل یا ہماری زندگی میں نہ رہے. اس نے نظریہ بنایا کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، ابھی انجوائے کر لو بس. اس کے بعد بابر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بابر باعث کوش کیا عالم دوبارہ نیست. بابر باعث کوش کیا عالم دوبارہ نیست. لیکن وہ تو ایک کہنا تھا اس کا، صرف اس کی فلاسفی اس کے پاس نہیں تھی کوئی. بابر کے پاس کوئی فلاسفی نہیں تھی. اب تو یہ نظریہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا نظریہ یہ آئیڈیالوجیکلی جسٹیفائڈ ایول کی صورت اختیار کر چکا ہے. اب لوگوں کے پاس آئیڈیالوجی ہے، لوگوں کے پاس فلاسفی ہے، لوگوں کے پاس جسٹیفیکیشن ہے اس کا. آدم بابر کے پاس نہیں تھا. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اب پرماننٹ آؤسٹر کا ٹائم ہو گیا. اس وقت جو تھا جب کوئی فلاسفی نہیں تھی، کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، تب ٹیمپرری آؤسٹر ہوا تھا. ایک آدمی نے ایسا کیا تھا. اب پوری دنیا اسی میں ہے اور اس کی ایک فلاسفی بنا لی گئی ہے، اس کی آئیڈیالوجی لی گئی ہے، اس کا جسٹیفیکیشن تلاش کر لیا گیا ہے. تو اب تو پرماننٹ آؤسٹر کا زمانہ آ گیا ہے. میں ایک مرتبہ UK گیا تو وہاں پر مجھے ایک عرب ملے جو پیدا ہوئی عرب میں، پھر وہ وہاں پر آ کے رہتے تھے، پڑھتے تھے اور کچھ کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں جب سے میں آیا ہوں UK میں تو ایک چیز مجھے ڈسکور ہوئی ہے کہ آج کا جو انسان ہے اس کا جو انہوں نے بتایا کہ جو میں نے آج کے انسان کو سمجھا اور پڑھا، تو آج کے انسان نے انعام کو اور منعم کو ایک دوسرے ڈیٹیچ کر دیا ہے. انعام مطلب بلیسنگ، منعم مانے جو بلیسنگ دے، یعنی خدا، بلیسنگ دینے والا اور بلیسنگ انجوائے کرنے والا، انسان اور خدا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے لفظوں میں کہ آج کا انسان نے انعام کو تو لے لیا ہے، اب منعم کو چھوڑ دیا ہے. منعم سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی بلیسنگ تو خوب لے رہا ہے وہ، لیکن بلیسنگ جو اس نے دیا ہے، جو کریٹر ہے، جو لارڈ آف دا یونیورس ہے، جو گاڈ ہے، اس کو ایک دم بے دخل کر دیا زندگی سے. تو انسان نے خدا کو آؤس کیا تھا، اب خدا انسان کو آؤس کرنے والا ہے. یہ کوئی جوک نہیں ہے، حقیقت ہے کہ انسان نے خدا کو آؤس کر دیا تھا. اب خدا ظاہر ہونے والا ہے اور انسان کو آؤس کر دینے والا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو. صرف وہ لوگ سلیکٹ کر دیے جائیں گے اس میں جو ٹیسٹ میں پورے اترے ہوں، جو ٹیسٹ میں پورے اترے ہوں. بس جہاں تک میں پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اب
جو جو نیچر میں جو چینجز آ چکے ہیں کہ سمندروں کا پانی، آپ جانتے ہیں کہ گلیشیئر پگھل کر کے پانی بہہ گیا، ان کا سمندروں میں چلا گیا. اس کو معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ میٹھا پانی دوبارہ کھاری ہو گیا. نیچر نے بہت بڑا اسٹاک کر رکھا تھا پہاڑوں کے اوپر میٹھے پانی کا، بہت بڑا اسٹاک. یعنی پہاڑوں کے اوپر برف کے پہاڑ تھے، لیکن گلوبل وارمنگ سے کیا ہوا کہ پگھلنے لگے، بہہ بہہ کر جانے لگا ان کا پانی سمندر میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میٹھا پانی جو ہے کھاری پانی بن گیا، یعنی فریش واٹر جو ہے وہ سالٹی واٹر بن گیا. اور سمندروں کا لیول بہت اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، برابر اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کتنی ڈینجرس بات ہے یہ. ابھی کسی نے لکھا تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار شاید پانی پر ہوگی، پانی پر. پانی جو اتنا زیادہ خدا نے پیدا کیا تھا کہ 3/4 حصہ پانی تھا اس زمین کا، یعنی 4 حصے میں 3 حصہ پانی. اس کی اسکرسٹی ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اور انڈیا میں بھی پانی کی بہت کمی ہو چکی ہے. ہم لوگ دلی میں بھی نہیں اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ دلی کیپٹل ہے، یہاں جو ایڈجسٹنٹ جو اسٹیٹس ہیں ان سے پانی لیا جا رہا ہے. خود دلی کے پاس تو اتنا پانی نہیں ہے کیونکہ جمنا کا پانی بہت کم ہو گیا، آپ جانتے ہیں. پولوشن بھی ہے جمنا میں اور پانی کم بھی ہو گیا ہے. تو اتنا زیادہ آپ غور کیجیے. اور یہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب اس کو ریورس ڈائریکشن میں نہیں چلا سکتا. یہ گرم ہو گیا تو اس کو ٹھنڈے کی طرف نہیں لا سکتے. پانی بہہ گیا سمندروں میں تو اس کے گلیشیئر نہیں بنا سکتے ہم دوبارہ. تو جو ہم سانس لیتے ہیں، اب ہم کو پیور آکسیجن نہیں ملتا. جب ہم سانس لیتے ہیں اس میں پیور آکسیجن نہیں ملتا، ہم کو پولوٹیڈ آکسیجن ملتا ہے. پانی کی اسکیرسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. فوڈ کا معاملہ ہے، فوڈ بہت ہی، جب پانی برسے گا تو ابھی دیکھیے آپ جانتے ہوں گے کہ ابھی جو پانی جو ڈیلے ہو رہا ہے مانسون، اس کی وجہ سے کھانے پر ایک چیزیں ڈبل دام ان کے ہو گئے، ڈبل. یہ سب جو ہے بڑھتے ہی جائے گا، بڑھتے ہی جائے گا، بڑھتے ہی جائے گا. اس کو آپ ریورس کورس میں نہیں چلا سکتے آپ. یہ کیوں ہے؟ یہ ہے سائن. یہ شروع کا پریلیمنری سائن ہے. یہ انسان جو ہے ہوش میں آ جائے اور وہ توبہ کرے. یاد رکھے کوئی بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، جو سمٹ ہو رہی ہے وہ بگ نیشنز کی، انڈسٹریلائزیشن کی، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. جب بگ وہ G8 ہو یا G14 ہو، ان کی سمٹ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اب جو فرق پڑ سکتا ہے وہ صرف توبہ سے فرق پڑ سکتا ہے، توبہ. G8 کی میٹنگ اور G14 کی میٹنگ، ان کے ڈکلیریشن، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ معاملہ خدا کا معاملہ ہے. دیکھیے آدم نے جب توبہ کیا تب ان کو معافی ملی، اور تب ان کو اس جنت میں رہنے کا موقع دیا گیا. دنیا بھی تو ایک جنت ہی ہے، اس جنت سے تو نکال دیے گئے وہ، کیونکہ اس دنیا میں ان کو رہنے کا موقع ملا جہاں کم از کم لائف سپورٹ سسٹم تھا ہی. تو عالمی توبہ درکار ہے، عالمی توبہ.
وہاں ایک انڈیویجول کے توبہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گئے تھے وہ. اب ایک یونیورسل توبہ درکار ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ مینس، حدیث میں آتا ہے کہ التوبۃ الندم. التوبۃ الندم یعنی توبہ مینس ریپینٹنس. ریپینٹنس یونیورسل سطح پر اگر ریپینٹنس پیدا ہو، انسان لوٹے خدا کی طرف، وہ پھر سے یہ کہے کہ یہ تھیوری غلط تھی، وہ تھیوری غلط تھی، یہ سوچ غلط تھی ہماری، لوٹے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کو اسی لیے پھیلا رہے ہیں. ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں کسی سیمینار میں تو لوٹتے ہیں قرآن کو، لوٹتے ہیں لوگ. یہاں سے جو قرآن کا ٹرانسلیشن چھپا ہے پاکٹ سائز میں، جو لوٹ کر لیتے ہیں اس کو. تو یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں کہ جانو سچائی کو، جانو سچائی ہے کیا. ویئر یو مس دا ٹرین، اس کو بتانے کے لیے انسان نے کہاں غلطی کی ہے اس کو قرآن ہی بتا سکتا ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کیوریوسٹی پیدا کر دی ہے لوگوں کے اندر، ایک شوق پیدا کر دیا ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو. آج کل میں اور میرے ساتھی برابر جاتے ہیں مختلف قسم کے سیمینار اور جلسوں میں، جہاں ظاہر ہے کہ سب نان مسلم لوگ ہوتے ہیں، ہم دو چار کو چھوڑ کر کے، اور سب لوگ لوٹتے ہیں جیسے قرآن کو، سارا اسٹاک ختم ہو جاتا ہے. تو کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، پڑھو اس کتاب کو، جانو ویئر یو مس دا ٹرین، کہاں تم سے بھول ہوئی، اس کو جانو، اس کو جانو، اس کو جانو. یہ بھی خدا کا انتظام ہے، یہ بھی خدا کا ایک انتظام ہے. تو اگر انسان سچ مچ وہ کرے جو آدم نے کیا تھا، ریپینٹنس، تو پھر یہ کورس خدا کا بدل سکتا ہے. پیریڈ جو پرماننٹ آؤسٹر جس کو میں نے کہا، وہ رک جائے گا، وہ ابھی اور رہنے کو موقع دیا جائے گا یہاں انسان کو. لیکن اس کے سوا کوئی دوسری چیز، کوئی انڈسٹریلائز نیشنز کچھ بھی کریں، اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. کون ہے جو خدا کے کورس کو روک سکے، خدا کے پلان کو انڈو کر سکے؟ یہ تو انسان نے جو غلطی کی کہ فاربڈن ٹری جو تھا اس کا پھل کھایا. یعنی وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی تھی وہ سب کیا، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آئیڈیالوجی بنائی. خدا نے جو باتوں سے منع کیا تھا وہ سب انسان کر رہا ہے آج، سب کر رہا ہے آج. اور پوری سوسائٹی اس کو کنسنٹ دیے ہوئی ہے، پوری سوسائٹی اس کو بول کر یا چپ رہ کر اس کو کنسنٹ دیے ہوئی ہے. تبھی تو اتنے بڑے پیمانے پر سب برائیاں ہو رہی ہیں. تو مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ خدا کا حکم جو آ چکا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ایک پروسیس جاری ہے، جس کو میں نے کہا کہ بگننگ آف دا اینڈ کا پروسیس. یہ صرف اس وقت رکے گا جب کہ یونیورسل لیول پر، گلوبل لیول پر لوگوں کے اندر ریپیٹنس آئے، گلوبل لیول پر ریپیٹنس آئے لوگوں کے اندر. تو یہ جو قرآن پھیل رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی پلاننگ ہے یہ. اور کل میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں پر فرض ہو گیا ہے
کہ اپنی ضرورتوں کو روک کر کے وہ اس قرآن کو پھیلائیں. سب لگژری کو چھوڑیں, سارے کمفرٹ کو چھوڑیں, اپنی ارننگ کا, اپنی کمائی کا بڑا حصہ لگا دیں اسی قرآن کو پھیلانے میں, تاکہ وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ گھر میں خدا کا ورڈ آف گاڈ داخل ہو جائے گا, وہ واقعہ ہو جائے. دنیا میں اگر 7 بلین انسان ہیں تو ہمیں 7 بلین کاپی اس کو پھیلانا ہے, ایک شخص تک پہنچ جائے وہ. یہ مسلمانوں کا فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے. تو ایک طرف دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس لیے پکڑ میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے برائیوں کو جسٹیفائی کیا. دوسرے لوگ جو پکڑ میں آ گئے ہیں خدا کی, اس وقت جو نیچر کا نظام جو بگڑ رہا ہے, جو ایکولوجیکل سسٹم بگڑ گیا ہے, نیچر کا بیلنس ٹوٹ رہا ہے, اس لیے کہ لوگ برائیوں کو جسٹیفائڈ وے میں کرنے لگے. اور مسلمانوں کا فرض کیا ہے, ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ ورڈ آف گاڈ کو پہنچائیں, ورنہ وہی پکڑ میں آ جائیں گے. وہ پکڑ میں آئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ڈیویٹ کیا, ٹرانسگریسر بنے. مسلمان اس لیے پکڑ میں آ جائیں گے کہ ان کے پاس خدا کا ورڈ تھا, اس کو پہنچایا نہیں لوگوں تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس میں یعنی جتنا پاسبل ہوتا حصہ لینا چاہیے اس کو پھیلانے میں. اور اس کی ایک یعنی پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے پیسے کو اس میں خرچ کرے. جو آدمی خالی بولے وہ نتھنگ ہے, وہ کچھ بھی نہیں. آپ کو اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی پارٹیاں بند کرنی پڑیں گی, اپنے آؤٹنگ اور شاپنگ سب بند کرنا پڑے گا آپ کو, اور فیملی کو خوش کرنے کے جو پیسے خرچ کرتے ہیں اسے بند کرنا پڑے گا. بالکل ضرورتوں کے حد تک اپنے کو کنفائن کر کے اپنی ساری آمدنی جو لگانا پڑے گا کہ اس ورڈ آف گاڈ کو ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یاد رکھیے. یہ کوئی بہت ہی سیریس بات ہے, بہت ہی سیریس بات ہے. اس وقت جب کہ ایسا قرآن وجود آ چکا ہے, چھپ چکا ہے, جس میں کلیئرٹی, جو بھی پڑھتا ہے اس کو کہتا ہے کہ بہت ہی کلیئرٹی ہے. میں دلی میں ایک ڈاکٹر کے یہاں گیا, ایک دو بار مجھے اب کچھ پرابلم تھا, تو اس کو ایک قرآن دیا گیا تھا. اگلی بار جب ملے تو وہ اس کے 100 پیج پڑھ چکا تھا. وہ ڈاکٹر لوگوں کی فرصت کہاں ہوتی ہے, لیکن کئی لوگوں نے ایسا کہا کہ اس میں اتنی کلیئرٹی ہے کہ پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ. ایسا ورڈ آف گاڈ جب آ چکا آج کی انٹرنیشنل لینگویج میں, یہ بھی آپ دیکھیے کہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی بار ایک انٹرنیشنل لینگویج بنی ہے. پہلی بار پرنٹنگ پریس اتنے بڑے پیمانے پر وجود میں آیا ہے. پہلی بار کمیونیکیشن اس طریقے سے وجود میں آیا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ دعویٰ ورک جو ہے وہ 50-50 کا معاملہ ہے. جو 50% خدا کرتا ہے, 50% آپ کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے اچھی طرح سے اس کو. آپ کے حصے کا جو 50% خدا کبھی نہیں کرے گا. اپرچونیٹیز کو پیدا کرنا وہ خدا نے کر دیا ہے. ماڈرن کمیونیکیشن, پرنٹنگ پریس, اور لوگوں کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہونا, ریلیجس فریڈم. ساری دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جانیں کہ کیا ہے اس قرآن میں. جیسا کہ میں نے پچھلی بار ایک قصہ بتایا تھا کہ ایک صاحب نے ایک جرنلسٹ کو, دلی کے ایک انگلش جرنلسٹ کو یہ قرآن دیا, چھوٹے سائز میں چھپا ہے. دیکھ کر اس نے کہا کہ اس چھوٹی سی کتاب نے ساری دنیا میں تہلکہ برپا کر رکھا ہے. یہ ہے خدا کی پلاننگ. یہ خدا نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ بس جانو کہ یہ کیا چیز ہے, جانو کہ اس کتاب میں کیا ہے.
یہ سب کچھ خدا نے کر دیا ہے، لیکن خدا نے 50% کیا ہے، 50% آپ کو کرنا ہے. بقیہ جو 50% ہے کہ آپ اس کتاب کو گھر گھر پہنچا دیں، وہ اینجل نہیں آئیں کرنے کے لیے، وہ تو آپ ہی کو کرنا ہے. سارے اپرچونیٹیز کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، اور خدا ہی کھول سکتا تھا ان کو، ہمارے بس میں نہیں تھا کھولنا. اب اس کو اویل کرنا ہمارا کام ہے. تو 50% تھا اپرچونیٹیز کو کھولنا، وہ خدا نے کر دیا. 50% ہے اس کو اویل کرنا، وہ انسان کو کرنا ہے، وہ بلیورس کو کرنا ہے، وہ اس امت کو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آخری وقت آ گیا ہے کہ لوگ سوچیں. آج صبح میں یہاں تھا، میں دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں، زور زور سے کہا لگا رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں. تو عجیب میرے حال ہوئے. میں نے کہا کہ لوگ بول رہے ہیں تاکہ دوبارہ انہیں بولنا نصیب نہ ہو، ہنس رہے ہیں تاکہ پھر انہیں ہنسنے کا موقع نہیں ملے. کیونکہ جب ٹیمپریری آؤسٹر ہوگا تو کون ہے جو بولے اور کون ہے جو ہنسے؟ پھر تو جینا ہی مشکل ہو جائے گا. بائبل میں ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. قیامت کے بارے میں ہے بائبل میں کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. کہ وہ دور آ جائے گا تو کون ہے جو کاخا لگائے، کون ہے جو پارٹیاں کرے، کون ہے جو جس کو ہوش ہو کہ وہ شاپنگ کرنے کا، کون ہے جس کو ہوش ہو اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں لوگ، اس کا کس کو موقع ہوگا؟ اس کا سب کچھ بھول جائے گا انسان. تو آخری وقت آ گیا ہے. انڈیویجول لیول پر بھی ریپینٹنس اور گلوبل لیول پر بھی ریپینٹنس، یہ چاہیے آج لوگوں کو. کوئی دوسرا آپشن ہمارے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ہمارے لیے. اس وجہ سے اپنی زندگیوں کے بارے میں سارے مسلمانوں کو یہ کرنا ہے. ایسٹ اور ویسٹ ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک جتنے مسلمان بسے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، ان سب کو یہ کرنا ہے کہ وہ ری اسیس کریں، ریوائز کریں، اپنے بارے میں ری پلاننگ کریں، اپنے ٹائم کی، اپنی ارننگ کی، اپنی ایکٹیویٹیز کی، ہر چیز کی ری پلاننگ کریں. ہر چیز کی ری پلاننگ کریں. آخری وقت آ گیا ہے. حضرت یونس کے بارے میں جو واقعہ ہے قرآن میں، اس بھی ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرتے تو پڑے رہتے ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں. تو توبہ ہی ہے جس میں ریسکیو مل سکتا ہے، جس میں نجات مل سکتی ہے. اگر توبہ انڈیویجول لیول پر ہو تو اس انڈیویجول کو خدا سالویشن دے دے گا. گلوبل لیول پر ہو تو پورے سارے انسانوں کے لیے خدا کی رحمت اب واپس لوٹ آئے گی. ورنہ کچھ نہیں. تو بہرحال اس وقت میں جس چیز پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی اور دنیا بھر میں جو مسلمان بسے ہوئے ہیں وہ سب اس کو اپنی پرائرٹی کو ری سیٹ کریں. دے ہیو ٹو ری سیٹ دیئر پرائرٹی. دے ہیو ٹو ری سیٹ دیئر پرائرٹی.
کہ خدا کے ورڈ کو، ورڈ آف گاڈ کو سارے لوگوں تک پہنچانا ہے انہیں، اپنا ٹائم اس پہ دینا ہے، اپنا پیسہ اس پہ لگانا ہے، اپنی انرجی اس پہ لگانا ہے. تو اس وقت جو میں سارا خلاصہ میری بات کا ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریسیٹ یور پرائرٹی. یو ہیو ٹو ریسیٹ یور پرائرٹی. پھر سے اپنی زندگی کو پلان کیجیے، پھر سے اپنے بارے میں سوچیے، پھر سے اپنی زندگی کو ریوائز کیجیے، اپنے پوری زندگی کے بارے میں، اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، اپنے پیسے کے بارے میں، اپنی انرجی کے بارے میں، کیا کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں. اس وقت میرا سارے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی یہ میسج ہے، یو ہیو ٹو ریسیٹ یور پرائرٹی. وقت اپنے آخری لمحے کو پہنچ چکا ہے. یعنی کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ آخری گنتی تک پہنچ چکا ہے. میں یہ کہوں گا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ اب آخری گنتی پہنچ چکا ہے. آخری گنتی تک پہنچ چکا ہے. ایک ہی چانس تھا، وہ چانس ختم ہو رہا ہے اور دوسرا چانس ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خدا کے منصوبے میں اپنے آپ کو لگائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Mr. Zubair Ahmed Shah from Delhi. Prophet said, Ali is the gate of knowledge. Then why do we find very few hadiths narrated by Ali? لکھے اس حدیث کو محدثین نے صحیح نہیں مانا ہے. اس کے الفاظ ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. اس کو محدثین نے صحیح نہیں مانا ہے. اس کی بنیاد پر آپ کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. باقی جہاں تک حدیثیں کم ہونے کی تعداد ہے تو اس کا تعلق حضرت علی سے نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی کم حدیثیں ہیں، حضرت عمر سے بھی کم حدیثیں ہیں. زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے ہیں. حدیثوں کا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ایک ہی صحابی سے ہمیں پہنچا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ ہے. تو وہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے برابر، بلکہ لوگوں نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ حدیثیں بناتے ہیں. یہ اتنی ساری حدیثیں کہاں سے بیان کرتے ہیں یہ؟ تو ان پہ الزام لگایا تھا کہ بناتے ہیں حدیثیں یہ. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ میں حدیثیں بناتا ہوں، ایسا ہے کہ دوسرے صحابی اپنے اپنے کام میں رہتے تھے اور میرا حال یہ تھا کہ میں وہیں پڑھا رہتا تھا مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پاس، تو مجھے سننے کا زیادہ موقع ملتا تھا. تو یہ حضرت علی کی بات نہیں ہے کہ کم حدیث ہے. جتنے وہ صحابہ ان کو ہم اجل صحابہ کہتے ہیں ان سے کم حدیثیں ہی ہیں. تو رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی تو عمرہ کے بارے میں، ان کے حافظے کے بارے میں. تو یہ تو ایک فطری بات ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. His next question is, Prophet will intercede on the day of judgment. What type of justice is this in which there is intercession? And how come we say that Allah is the just?
رسولان انٹرسیپٹ کیا، یہ کہاں ہے؟ Maulana, کیا پڑھیے. he's written, Prophet will intercede on the day of judgment. What type of نہیں، ایسا تو کہیں نہیں ہے، یہ تو غلط عقیدہ ہے مسلمانوں کا. والامر یومئذ للہ، پرافٹ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو مسلمانوں نے بنا رکھا ہے. والامر یومئذ للہ، جب ججمنٹ میں صرف خدا ہی جج ہوگا، اسی کا فیصلہ ہوگا، اور سارے لوگ ایک حالت پر ہوں گے، بشر کی حیثیت سے ہوں گے، سارے لوگ بشر کی حیثیت سے ہوں گے. یہ سب مسلمانوں کے عقیدے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. This question is from Delhi. Maulana Sahab, why should the innocent suffer the repercussions of evil done by a few? What kind of justice will be meted out to them in the hereafter? دیکھیے، یہ جو باتیں جو لوگ کہتے ہیں وہ چند ایکسیپشن کو لے کر اسی جنرلائز کرتے ہیں. کیا سب لوگ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے سوال کیا ہے وہ بھی اسی طرح کے سفر کر رہے ہیں؟ یہ آنیسٹی نہیں ہے کہ دور میں ایک انڈمان میں ایک آدمی جو ہے اسی کو جنرلائز کریں آپ، وہ کہیں کو سفر کر رہا ہے. وہ اپنے کو دیکھیے، آپ کوئی اپنے کو نہیں دیکھتا. انڈیا میں عام طور پر، میں ایک بات کر رہا ہوں اس سے الگ، عام طور پر یہ ہے کہ انڈیا میں مسلمان مظلوم ہیں، سب یہی بات بولتے ہیں، مظلوم ہے، مظلوم مظلوم. تو میں نے کئی بار مسلمانوں کے جلسے میں کہا، اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو، ان میں ایک شخص جو یہ کہے کہ 1947 سے پہلے ہماری فیملی بہت اچھی حالت میں تھی، آج ہماری فیملی بری حالت میں ہے. آپ بتائیے کہ سارے انڈیا میں ایک بھی مسلمان نہیں کھڑا ہوا کہنے کے لیے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آپ ایکسیپشن جنرلائز کریں. اتنا بڑا جو خدا نے اتنا بڑا منصوبہ بنایا ہے، اتنے سارے انسان اس میں ہیں، اور آزادی دی ہے سب کو آزادی. کچھ ایکسیپشنس ہوں گے اس میں، وہ ایکسیپشنس ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انوسینٹ ہوگا، اس کا خود اپنا کوئی حصہ اس میں نہیں ہوگا، تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا آخرت میں. یہ ہے. لیکن یہ کون جانے کہ وہ انوسینٹ تھا، اس کا کوئی حصہ نہیں تھا اس میں. تو یاد رکھیے، پورا جو انسانی نظام ہے اس میں سب لوگ نہیں سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، بہت ہی فیو. تو اگر وہ انوسینٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. تو یہاں تو تھوڑی سی زندگی ہے، جو ایٹرنیٹی ہے اس میں ان کو ملے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیے کہ فریڈم کے بیس پر بنایا گیا ہے زندگی کا نظام، تو یہ سب کچھ تو کچھ ہوگا، کچھ ایکسیپشن ایسے پیش آئیں گے، کیونکہ فریڈم کو ابالش کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو تو فریڈم کو ابالش کرنا پڑے گا. آج بھی یونیورس میں سب کچھ پرفیکٹ ہو رہا ہے، اتنی بڑی یونیورس ہے، بہت ہی ہر جگہ آئیڈیلزم ہے، ہر جگہ پرفیکٹ ہے ہر چیز. وہی انسانی زندگی میں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بقیہ ریسٹ آف دا یونیورس جو ہے اس کو فریڈم نہیں ملی ہوئی ہے. تو انسان سے فریڈم کو ابالش کرنا پڑے گا، تو پھر ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا؟ اس معاملے میں رائے بنانے کے لیے پورا جو کریشن پلان آف گاڈ ہے اس کو سامنے رکھیے، تب بات سمجھ میں آئے گی. اس طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. This question is from Mr. Nafees Shiraz from Delhi. آفیسز میں ہندو مسلمان سبھی دھرم کے لوگ کام کرتے ہیں. منگلوار، شنیوار تتھا دھارمک تہوار کے اوسر پر ہندو بھائی پرساد میں لڈو، بوندی، برفی لے کر آتے ہیں اور وہ یہ پرساد اپنے مسلم بھائیوں کو بھی دیتے ہیں. کیا یہ پرساد مسلمان کھا سکتے ہیں یا نہیں؟
یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ بہت سے علماء اس طرح کے پرساد کو کھانے کے لیے منع کرتے ہیں. یہ سارے فتوے بالکل غلط ہے، بیس لیس ہیں. جو لوگ فتوے دیتے ہیں وہ خدا کے پکڑے جائیں گے. پرساد بالکل جائز، مور دین جائز ہے، اس کو آپ کھائیے. مور دین جائز ہے اس کو کھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے میں پانی پیتا ہوں، آپ بسم اللہ الرحمن کر کے پرساد کھا لیجیے. دیکھیے ہمارے علماء کو ایک چیز کا بالکل پتہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا جو کنسیڈریشن ہے وہ کیا ہے، وہ دعوی ورک ہے. دعوی ورک ایروجن خدا کو برداشت نہیں ہے. دعوی ورک ایروجن خدا کو برداشت نہیں ہے. تو آپ اگر ان سے تعلقات ایسے بنائیں گے کہ ان کو آپ یعنی نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں مسلمان کہ ان کے پرساد کو جائز نہیں سمجھتے، تو کیا دعوی ورک کر سکتے ہیں آپ؟ سب سے بڑی مصلحت جو ہے، سب سے بڑا کنسیڈریشن جو ہے وہ دعوی ورک ہے. باقی سب سیکنڈری ہے، باقی سب سیکنڈری ہے، باقی سب سیکنڈری ہے. اس میں ذرا بھی شک نہیں مجھے کہ یہ علماء کے فتوے بالکل غلط ہے، اور ان کی ہرگز آپ ان کو فالو مت کیجیے ان فتووں کو، اور بہت ہی خوشی کے ساتھ ان کا منافقانہ طور نہیں، دل سے لیجیے ان کے پرساد کو. منافقانہ طور پر نہیں، خدا کی نعمت سمجھ کے لیجیے. خدا کی نعمت سمجھ کے لیجیے. آپ کچھ ان کے دل میں ہے تو ان کے دل میں ہوگا، اس میں تھوڑی چپک گیا ہے. وہ جو آپ کو دیا انہوں نے سویٹ، اس میں تھوڑی چپک گیا ہے. وہ اگر وہ کہا تو ان کے دل میں ہے تو وہ دل کا حال خدا جانے گا، ان سے معاملہ کرے گا. باقی اب وہ تو خدا کی نعمت ہے، وہ جو سویٹ ہے وہ تو خدا کی نعمت ہے. آپ خدا کی نعمت کو کھائیے، اور منافقانہ طور پر نہیں، دل سے، تاکہ آپ سے ان کے طرف یعنی جو تالیف قلب ہے. دیکھیے تالیف قلب کیا مطلب ہے؟ تالیف قلب مطلب ہے ریپو قائم کرنا. ریپو، ٹو اسٹیبلش ریپو بٹوین دائی اینڈ مدو، دس تالیف قلب. تو آپ بتائیے کہ ریپو کیسے قائم ہو گیا اگر آپ ایسا کریں گے؟ تو آپ تو سب سے بڑا جو کنسیڈریشن ہے وہ دعوی ورک ہے. ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنائیے اور دعوی ورک کو پرائمری بنائیے. یہ ہے اسلام کا اصل اصول. یہ جو فتوے دیے گئے ہیں وہ آؤٹ آف ہیٹ دیے گئے. ہیٹ، مسلمان چونکہ ہیٹ کرتے ہیں سب سے، اس کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. کہیں کوئی حدیث میں یا قرآن میں ایسا نہیں ہے. میں بالکل اس کو جائز سمجھتا ہوں، اور بلکہ ثواب سمجھتا ہوں. اگر اس لیے لیں کہ اس سے تالیف قلب ہوگی، اس سے ریپو بنے گا، اس سے ان کے دل میں صاف کانر آئے گا. اب کل دیکھیے، میں کل کے بتاتا ہوں آپ کو کیسے آپ لوگ ہیں باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. کل یہاں پر ہم 2 میٹنگ میں گئے، جب سب ہندو لوگ تھے، اور قرآن کو اس طرح لیا، اور انہوں نے ہر ایک جیسے کہ بہت ہی خوشی. تو کل شام کو ڈنر میں مجھے بلایا گیا تھا. وہ ٹاپ موسٹ لوگ اس میں تھے، ٹاپ موسٹ لوگ اس میں تھے. کہیں اور ہم کو پا نہیں سکتے ان کو. تو ایک صاحب جو اس میں مجھ کو جانتے تھے، کتابیں پڑھی انہوں نے، وہ ہندو ہیں، اور بالکل ایسا بولنے لگے جیسے میں بول رہا ہوں انگلش میں. وہ ہماری بات کو بہت اچھے طریقے سے دوسروں کے سامنے پیش کرنے لگے. یعنی ہماری طرف سے مبلغ بن گئے. وہ اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ بتائیے اتنے اچھے لوگ ہیں. یہ ان کا پرساد نہیں لیں گے آپ؟ دنیا میں سب سے اچھے مدعو ہندو ہیں، ان سے اچھا ہے مدعو کوئی نہیں ہے. ان کے پرساد آپ نہیں لیں گے. جو ایسے فتوے دے، مہدی کو ایسی اتنی بڑی بھاری غلطی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ. This question is from Mr. Faik from Pennsylvania. Maulana, is handing over the Quran
to non-Muslims sufficient? That is, would we be relieved of the dawah work responsibility by distributing Quran translations? یا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے اب اپنے بیٹے کو ایک 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 وہ دے دوں، ایک جوڑا کپڑا، تو کافی ہو جائے گا، میرے باپ ہونے کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ کوئی پوچھے گا ایسا سوال؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا باپ ہے جو پوچھے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اب میں چاہتا ہوں صرف ایک جوڑا کپڑا اس کو دے دوں، تو کیا میری رسپانسبلٹی ادا ہو جائے گی؟ کوئی پوچھے گا؟ ایسے جھوٹے سوال ہیں، یہ جھوٹے سوال ہیں. آپ جب قرآن کسی کو دیں گے کیا بس ایسے ہی دیں کہ بس خالی اس سے ایک کاغذ پکڑا رہے ہیں؟ آؤٹ آف لو آپ کو دینا چاہیے. آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس آدمی کو میں جہنم سے بچاؤں. آپ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا کی تکلیف نہ پہنچے، ساری اس کی سہولتیں اکٹھا کرتے ہیں، سارے کمفرٹ، سارے لگژری، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچے. وہی جذبہ اور بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے انسان کے بارے میں کہ انسان جہنم میں نہ جائے. اس جذبے سے جب قرآن دیں گے آپ تو کیا وہی فل اسٹاپ ہو جائے گا؟ آپ اس سے دعا کریں گے، اس سے ملیں گے، اس سے انٹریکشن کریں گے، اس کو اور چیزیں دیں گے، اس سے پوچھیں گے بھائی اور کا پڑھنا چاہتے ہیں آپ. ایک پروسیس ہے، یاد رکھیے، قرآن دینا ایک پروسیس ہے. ہاں کسی کو پروسیس چلانے کا موقع نہ ہو، فرض کیا آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ایک آدمی آپ کو مل گیا مسافر، وہ پھر آپ کو ملنے والا نہیں ہے، تو وہاں آپ اتنی کر دیں کہ اس کو قرآن ایک دے دیں تو تب بھی آپ کی ڈیوٹی شاید اللہ تعالیٰ پوری کر دیں. لیکن جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، جن سے آپ کو ملنا جلنا ہوتا ہے، ان سے تو آپ ایک پروسیس چلائیں گے. یہ نہیں کہ آپ بس قرآن دے دیا اور بات ختم ہو گئی. آپ ان سے انٹریکٹ کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال جواب کریں گے، اور ڈیٹیل دیں گے ان کو. تو قرآن دینا ایک پروسیس ہے، پروسیس. Maulana, his other question is, how do you do tazkiyah in nafs? Tazkiyah in nafs. اتنا ہی ہے بس. جی, how do you do tazkiyah in nafs? دیکھیے تزکیہ نفس جو ہے بیسیکلی نام ہے انٹراسپیکشن کا. بیسیکلی کیونکہ انسان کے اندر جو نفس ہے یا سول ہے وہ پیور پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ ڈیوائن سول ہے. اب اس پر جیسے وہ پیاز ہوتی ہے، انین کے اوپر لیئر چڑھ جاتے ہیں. تو انٹراسپیکشن سے آپ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے پولوشن کو دور کرتے ہیں. دور کرتے کرتے جب آپ اس کے کور تک پہنچتے، کور تک، تو پھر وہ ڈیوائن نیچر ہوتا ہے وہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تزکیہ نفس بیسیکلی نام ہے انٹراسپیکشن کا، جس کو عربی میں کہتے ہیں محاسبہ. لیکن محاسبہ گہرا محاسبہ، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ مرسیلیس انٹراسپیکشن. مرسیلیس انٹراسپیکشن. تو جو آدمی چاہتا ہے تزکیہ نفس، تو یہ جو صوفیوں نے جو طریقے نکالے وہ بالکل، میں اس کو بالکل ہی ایریلیونٹ سمجھتا ہوں. اسے کچھ نہیں تزکیہ ہونے والا ہے. مراقبہ کرنا اور دھیان گان کرنا اور حجرے میں بیٹھ کر کے جو پریکٹسز ہے اس کو کرنا، اس سے کچھ بھی تعلق تزکیہ سے اس کا نہیں. بالکل ایریلیونٹ ہے وہ. اصل تزکیہ ہے محاسبہ، یعنی انٹراسپیکشن. اس سے مراد ہے میری مرسیلیس انٹراسپیکشن، یعنی اپنے آپ کو بالکل اس وجہ سے دیکھنا جیسے آپ فرشتے دیکھتے ہیں، جیسے خدا دیکھے گا آپ کو. حدیث میں آتا ہے، دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وَزَنُوا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، یعنی ایک لفظ میں ساری بات کہہ دی گئی ہے.
وزنوا قبل ان توزنوا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. یعنی خدا کے ہاں آپ کو تولا جائے گا، وہاں سے پہلے اپنے کو تول لیں آپ. وزنوا قبل ان توزنوا، خدا کے ہاں تولا جائے گا آپ کو، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو تول لیجیے آپ. کیا کہ خدا جو جج ہوگا جب یعنی آخرت کا، وہ جس نظر سے دیکھے گا آپ کو، یا اس کے فرشتے جس نظر سے دیکھیں گے آپ کو، اس نظر سے اپنے آپ کو دیکھیے. یہ انٹراسپیکشن، اسی کو میں کہتا ہوں مرسیلیس انٹراسپیکشن. جو تزکیہ چاہتا ہے تو اس کو یہی ایک کورس ہے، کوئی دوسرا کورس نہیں ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا کورس نہیں ہے. اگر کوئی اس کو بتاتا ہے تو فرضی بتاتا ہے، کوئی دوسرا کورس بتائے آپ کو تو فرضی ہے. مرسیلیس انٹراسپیکشن ہی تزکیے کا ایک ہی طریقہ ہے. Mulana, he has one more question. He's written, if a person does not do shirk, believe in one God, and does good deeds, gives charity, and be an ideal human being, but do not believe in Prophet Muhammad, would that person be eligible to enter paradise? نہیں، ہرگز نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. پروفٹ محمد پر اگر وہ یقین نہیں رکھتا ہے تو اس کا پیراڈائز میں جانا بالکل امپاسبل ہے. اور اس کو میں سینسیئر نہیں سمجھتا اس کو. یہ آپ نے جو کہا کہ وہ شرک نہیں کرتا، یہ غلط ہے. وہ شرک کرتا ہے. وہ یعنی کیسے اسے جانا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، کیسے جانا اس نے؟ کہاں جانا اس نے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے؟ شرک وہ ہے جو خدا بتائے پیغمبروں کے ذریعے سے، توحید وہ ہے جو خدا بتائے پیغمبروں کے ذریعے سے. ہم نہیں جان سکتے، ہم جان نہیں سکتے اس کو. یعنی خدا جانتا ہے تمام سچائیوں کو، اور خدا نے سچائیوں کو پیغمبر کے ذریعے بھیجا ہے. تو کہاں جان لیا آپ نے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، مال ویلوز کیا ہے؟ کہاں جان لیا آپ نے بتائیے؟ ابھی دیکھیے آپ ساری برائیوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. وہ یہ ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے، ہماری فریڈم کا معاملہ ہے، ہمارے اپنے چوائس کا معاملہ ہے، تو اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں. وہ یہ بالکل ہی میں اس کو بیس لیس سمجھتا ہوں. کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کو مانے بغیر ہی سب باتوں کو جان لے؟ وہ نہیں جان سکتا ہے. وہ اس وجہ سے یہ کوئی لپ سروس کرتا ہوگا، اس کو لے کر آپ نے ایسا سوال بنایا ہوگا. تو لپ سروس کی کیا ویلو ہے؟ لپ سروس کو تو آپ کہہ دیں کہ میں شرک کو نہیں مانتا، تو اسے جانا کہاں تک شرک کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، مال ویلوز کیا ہیں؟ وہ تو رسول اللہ سے معلوم ہوگا. اس معاملے میں کبھی بھی آدمی کو آپ کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. This question is from Miss Fatima Sara from Bangalore. Maulana, I am trying to do dawa more and more, but elderly members of the family keep telling me that I am neglecting duties towards them. How should I balance? کوئی بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف دعوی ورک کیجیے. یہ بیلنس کا نظریہ بھی ایک فتنہ ہے. بیلنس کو اردو میں کہتے ہیں توازن. یہ توازن جو ہے بالکل فتنے کا ہے. یہ توازن کہہ کر کے وہ ساری باتوں کو جپرڈائز کر دیتے ہیں. اصل جو ہے وہ ہے پرائرٹی. اس میں پرائرٹی کس چیز کو ہے؟ پرائرٹی دعوی ورک کو ہے. آپ غور کیجئے کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، خدا کی پکڑ میں آنے والے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے. تو یہ آپ اس کو بیلنس میں لیے بیٹھے رہیں گے؟ سب کو نیگلیکٹ کر کے دعوی ورک کرنا، یاد رکھیے. کوئی توازن نہیں، کوئی بیلنس نہیں ہے. ہر دوسری چیز کو نیگلیکٹ کرنا ہے. نیگلیکٹ. یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں
وہ اس کی امپورٹنس، دعوی ورک کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے. یو ہیو ٹو ٹیک دعوی ورک آن پرائرٹی بیسس. یہ میں کہوں گا آپ کو، دعوی ورک کو آپ کو پرائرٹی بیس پہ لینا ہے اور اپنے آپ کو اسی میں جھونک دینا ہے. یہاں دلی میں ایک قصہ میں نے شاید کبھی بتایا ہوا آپ کو کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے مسلمانوں کو یہاں پر ایک زمین دے دی تھی لودھی گارڈن پر. برسوں سے پڑی ہوئی تھی وہ جگہ. تو کچھ لوگ اس پر کچھ بنا نہیں پاتے تھے. تو بہت دنوں کے بعد ایک آدمی اس میں آیا، وہ دلی کا ایک تاجر ہے وہ. تو اس نے کہا کہ آئی ول جھونک مائی سیلف فار دس کاز. بہت زبردست آدمی ہے وہ. آئی ول جھونک مائی سیلف فار دس کاز. اور اسے بلڈنگ کھڑی کر دی اس نے. آپ کو یہ دعوی ورک کس طرح کر رہا ہے کہ دعوی ورک کو اپنے کو جھونک دینا ہے. اس کا بزنس تھا، بزنس چھوڑ کر کے اسی پہ لگ گیا وہ. میں ایک پڑھتا گیا تو وہ بزنس اپنے آفس میں نہیں پڑھتا تھا، وہ اسی وہیں پڑھتا تھا. وہ سب سچ مچ جھونک دیا اپنے آپ کو اس نے. تو بلڈنگ کھڑی ہو گئی. تو بلڈنگ سے بلین ٹائم زیادہ بڑا کام ہے دعوی ورک. بلڈنگ نہ ہو تب بھی لوگوں کی جنت خطرے میں نہیں پڑتی ہے. بلڈنگ جنت تھوڑی محفوظ ہو گئی ہے، مطلب اسلامک سینٹر کی بلڈنگ. تو اس سے بلین ٹریلین ٹائم زیادہ بڑا کام ہے دعوی ورک. تو اس میں تو آپ لوگ جھونکنا ہی جھونکنا ہے. اس میں کسی کی بات سننا نہیں، میرے تھی کسی کو سننا نہیں. کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے. This question is from Mr. Idris from Delhi. Maulana, you said the only option we have is Tawbah at global level or individual level. Kindly guide us, what kind of Tawbah should one do, both at an individual level and at the global level? میں نے کہا کہ توبہ کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ توبہ تو الندم. ندم کا معنی ہے ریپینٹنس. توبہ کا مطلب ہے ریپینٹنس. جب آدمی کے اندر بہت گہرا ریپینٹنس آ جائے، بہت ہی گہرا، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں آپ کو. ایک صاحب ہیں، تو ان کا بیٹا تھا. بیٹے کو وہ سگریٹ پینے سے بہت زیادہ منع کرتے تھے، بہت زیادہ منع کرتے تھے. وہ کئی دوستوں کے اس میں کبھی پی لیتا تھا وہ لڑکا. بہت زیادہ ڈانٹتے تھے، منع کرتے تھے سگریٹ نہیں پینا ہے. خود باپ سگریٹ پیتا تھا. تو ایک دن اس کو سگریٹ کا جو بٹس کہتے ہیں شاید، جو اینڈ ہوتا ہے اس کا جلا ہوا، وہ کہیں مل گیا اس کو باتھ روم میں. تو وہ جانتا تھا پہلے سے کہ سگریٹ پیتے ہیں میرے باپ. وہاں اس کو پروف مل گیا، پروف. تو اپنے ماں سے اس نے کہا کہ ہمارے پاپا تو سگریٹ پیتے ہیں اور ہم سے منع کرتے ہیں ہم کو. تو وہ باپ جو تھا بہت دنوں سے اس کا وہ بن چکا تھا، یعنی اڈکٹ ہو چکا تھا، اڈکٹ. لیکن بیٹے سے محبت تھی اس کو. اسی وقت اس نے کہا کہ آج سے میں سگریٹ چھوڑتا ہوں. اپنی بیوی سے کہا اس نے، اور سچ میں چھوڑ دیا اس نے. تب وہ باپ بیٹے سے بھی چھوڑا سکا. وہ اڈکٹ ہو چکا تھا وہ، لیکن کچھ بھی بیتا بھی سگریٹ چھوڑ رہا ہے، کیونکہ اپنے بیٹے کو بچانا ہے. یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. تب ریپینٹنس ہوگا، تب محاسبہ ہوگا، تب توبہ ہوگا. توبہ کوئی لپ سروس کا نام تھوڑی ہے. اور جب اس سطح کا توبہ آ جائے آدمی کے اندر، تو بتائے بغیر وہ جان لیتا ہے ہر بات کو. آدمی بتائے بغیر ہر بات کو جان لیتا ہے جب اتنا گہرا توبہ، اتنا گہرا ریپینٹنس اس کے اندر آ جائے.
This question is from Miss Razia from Delhi. I have often heard people say that nurture is more powerful than nature because man's action and ideas are shaped by his nurture. Please explain the difference between nature and nurture and clarify which one has a lasting effect. یہ نظریہ بنا تھا 100 سال پہلے واٹسن، امریکہ کا واٹسن ایک سائیکالوجی کا بہت بڑا مانا جاتا ہے، اس نے یہ بنایا تھا. یہ بالکل بیس لیس ہے یہ، اور یہ غلط ثابت ہو چکا ہے. یعنی اسی سے نکلا کہ کنڈیشننگ جو ہوتی ہے، وہ کنڈیشننگ جو ہے اتنی پکی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ڈیکنڈیشن نہیں کیا سکتا. لیکن یہ بالکل لاغو ہے، بالکل انسان کو آپ ہر وقت انسان ایک نیا فیصلہ لے سکتا ہے. ہر وقت انسان ایک نیا فیصلہ لے سکتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ وہ آدمی ایڈکٹ ہو چکا تھا سگریٹ نوشی کا، لیکن ایسا اس کو ایک شاک لگا کہ میرا بیٹا مجھ کو وہ نمونہ بنا کر کے سگریٹ پیے گا تو اپنی زندگی تباہ کرے گا. تو اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے سگریٹ نہیں پینا ہے. تو انسان کسی بھی وقت اپنے کو ڈیکنڈیشن کر سکتا ہے. یہ بالکل غلط نظریہ ہے کہ جو بن گیا وہ بن گیا، اب اس میں کچھ چینج نہیں آ سکتا ہے. انسان ہر وقت نیا فیصلہ لے سکتا ہے. جس طرح کمپیوٹر میں آپ ہر وقت ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ایک پوری اسکیم کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر، ایک سیکنڈ کے فریکشن میں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ انسان کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جب چاہے اپنے کو ایک نیا ڈیسیزن لے، ایک نئی پلاننگ کرے. تو میں واٹس ایپ نظریے کو بالکل 100% غلط سمجھتا ہوں، اس کو صحیح نہیں سمجھتا اس کو. اور اس دعوی ورک بھی اسی پر قائم ہے. اگر آپ اس کو مان لیں تو دعوی ورک ہی ختم ہو جاتا ہے. This question is from Mr. Khalid Ansari from Delhi. According to the general perception of Muslims, chanting Quranic words, verses, and certain phrases in a disciplined way and specific numbers can get them desired worldly results. They also mention that Prophet of Islam himself prescribed to chant Subhanallah, Alhamdulillah, and Allahu Akbar as a wazifa. Mulana, what's the correct perspective according to Islam? وظیفہ کا لفظ تو ایک بدعت ہے. رسول اللہ نے کسی حدیث میں لفظ وظیفہ موجود نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. لفظ وظیفہ تو بات کو بنا ہے، بہت بات کو. یہ قرآن کی یعنی قرآن کا سب کا ڈس ریسپیکٹ یہی ہے. مسلمان جو قرآن کے اس پر شور بچاتے ہیں کہ اس کا ڈس ریسپیکٹ ہوا ہے، اس کی بے حرمتی ہوئی ہے، سب بے حرمتی یہ کر رہے ہیں مسلمان کہ قرآن کو انہوں نے ایک بنا رکھا ہے. ایک کتاب چھپی اعمال قرآنی، وہ ساری کتاب بالکل بیکار کتاب ہے. قرآن اس لیے کہ ہدی للناس ہے. قرآن ہدی للناس. یہ جو کرتے ہیں لوگ آج کل، اتنی بار پڑھ لو اتنی بار پڑھ لو، یہ کام بن جائے گا وہ کام بن جائے گا، اس کے لیے قرآن نہیں اتارا گیا ہے. ہدی للناس یعنی وہ ہمارے لیے گائیڈنس دیتا ہے، ہم کو کسی پلان خدا کا جو اس کو بتاتا ہے. وہ پری ڈیتھ پیریڈ میں کیا معاملہ ہے، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں کیا معاملہ ہے، سب بتاتا ہے آپ کو. تو قرآن کو پڑھنا چاہیے تدبر کے طور پر، اسٹڈی کے طور پر، مطالعہ کے طور پر، تاکہ ہمیں جانے خدا کی مرضی کیا ہے. باقی یہ سب میں اس کو بالکل بدعت سمجھتا ہوں، اور ان چیزوں کو میں صحیح نہیں سمجھتا. This question is from Mr. Faik from Pennsylvania. Mulana, what should be our priorities in life? کیا ورڈ؟ What should be our priorities in life? As our guide, kindly list top 4 priorities for us.
بھائی میں تو عرض کر دیا پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. Maulana, he wants to know it in an order format, like what should be the priority number 1, priority number 2, priority number 3. So if you can دیکھیے suggest that. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم ہے، انرجی ہے، پیسہ ہے. اسی میں معاملہ سارا پرائرٹی کا ہوتا ہے کہ آپ کہاں ٹائم لگائیں، کہاں اپنی انرجی لگائیں، کہاں اپنا پیسہ خرچ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قرآن کی آیت سے ہم کو ملتی ہے گائیڈنس کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یہ جو آیت ہے یہ صرف پیسے سے متعلق نہیں، صرف منی سے متعلق نہیں ہے، پوری زندگی سے متعلق ہے. یعنی اپنا ٹائم ہم کہاں لگائیں، اپنی انرجی کہاں لگائیں، اپنا پیسہ کہاں خرچ کریں، سب چیز سے کو کور کرتی ہے یہ آیت. یعنی ورلڈلی چیزوں میں صرف نیڈ کے اکارڈنگ ٹو نیڈ، بس اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ صرف دین کے لیے، دعوت کے لیے. بہت ہی سمپل سی بات ہے یہ کہ آپ پاس جو کچھ بھی ہے ان ٹرم آف انرجی، ان ٹرم آف پیسہ، ان ٹرم آف ٹائم، اس کو آپ یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اپنا جو ضرورت ہے، جو نیڈ ہے وہ پوری ہوتی رہے. باقی جو ہے، جو سرپلس ہے، وہ اس کے بعد وہ سب کو سب لگانا ہے داؤ پر. اس میں کوئی دو راہ نہیں ہو سکتی ہے کہ سب کچھ جو ہے داؤ پہ لگانا ہے. This question is from Mr. Jamaluddin from Delhi. Maulana, how will we reconcile hopefulness, la tuqnatu, with the ultimate doom, that is pessimism? پیسمزم کہاں سے ہے؟ سمجھ میں کیا مطلب ہے؟ ڈومسڈے کیا؟ ڈومس کیا مطلب؟ You mean doomsday? Pessimism. Maulana, yes, pessimism, he is taking it as doomsday. ڈومسڈے جی ڈومس مطلب ڈومسڈے ہے. جی. تو پیسمزم کیوں ہے؟ وہ پیسمزم کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو ڈے ججمنٹ کے سامنے آنا ہے. انسان نے خدا کو دنیا میں موقع دیا ٹیسٹ کے طور پر. اب جب ٹیسٹ کا پیریڈ پورا ہوگا تو بس اس کے بعد آپ جج کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. جیسے آپ جس میں ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال میں جو ہوتا ہے کہ ٹائم از اوور، آپ کو مثلاً 3 گھنٹہ اگر دیا گیا ہے، آپ لکھ رہے ہیں، جیسے ہی گھڑی نے 3 بجایا فوراً وہ کہہ دیا تھا آپ کو ٹائم از اوور. تو پیسمزم کہاں سے یہ ہے؟ وہ پیسمزم نہیں ہے، وہ تو خدا کی جو پلاننگ ہے اس کے مطابق یہ ہونا ہے. اس کو آپ پیسمزم نہیں کر سکتے. This question is from Mr. Nafis Shiraz from Delhi. کیا عورت کو سوسائٹی کا امیر اور ملک کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک کنٹروورشل بات ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں بعض علماء نے جیسے مولانا شفیع تھانوی نے یہ کہا ہے کہ بوقت ضرورت عورت کو سربراہ بنا سکتا ہے. اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے ملکہ صحبہ کو لے کر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک لا آف نیسیسٹی کے تحت ایسا کہہ سکتے ہیں آپ. لا آف نیسیسٹی یعنی مطلب کچھ چارہ دوسرا نہ ہو، ورنہ مرد ہی کو سربراہ ہونا چاہیے. میں ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تھی اسرائیل کے ایک لیڈر سے، تو اس نے کہا کہ ہماری یعنی وہ تھی بدقسمتی تھی کہ ہمارے صدر مل گیا گولڈا میئر، وہ نہ ہوتی تو اب تک مسئلہ حل ہو چکا ہوتا اسرائیل کا. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل کی پریزیڈنٹ عورت بن گئی تھی. اس نے اور
مسئلہ یہ ہے کہ عورت بیسیکلی ایموشنل ہوتی ہے. یہ ایک بایولوجیکل فیکٹ ہے, سائیکولوجیکل فیکٹ ہے یہ, جو اسٹڈیز سے پروو ہو چکا ہے کہ عورت جو ہے بیسیکلی ایموشنل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین. تو آپ سربراہ مملکت ایسے آدمی کو بنائیں جو ایموشنل ہو, تو ظاہر ہے کہ تو حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث ہے کہ لن یفلح قوم ولوا امرأۃ, کہ جب یہ الفاظ ہیں نا, لن یفلح قوم ولوا امرأۃ, کہ وہ قوم فلاح نہیں پائے گی جو عورت کو اپنا سربراہ بنائے, ہیڈ بنائے. یعنی وہ قوم جو ہے کامیاب نہیں ہوگی جو عورت کو اپنا سربراہ بنائے. تو علماء کی میجارٹی یہی مانتی ہے کہ عورت کو سربراہ بنانا جو ٹھیک نہیں ہے. بعض علماء جسے مولانا اشرف علی تھانوی نے ایسا کہا ہے کہ لا آف نیسیسٹی کے تحت کبھی عورت کو بنایا جائے تو جائز ہوگا. جہاں تک میں نے اس میں بہت کافی پڑھا ہے, عورتوں نے ہمیشہ معاملہ بگاڑا ہے اگر ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ بنا دیا گیا تو. اس میں میں آپ کو بہت ڈیٹیل بتا سکتا ہوں, اگر آپ میرے آفس میں آئیں تو. یہاں تو میں تفصیل نہیں بتا سکتا کہ جب بھی کسی عورت کو بنایا گیا ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ ایموشنل ہوتی ہے. مسئلہ اس میں سنسیئرٹی کا نہیں, یاد رکھیے. سینسٹی ہو سکتی ہے, سنسیئر ہو سکتی ہے وہ, لیکن ایموشنل بھی اس ساتھ ساتھ ہوتی ہے, اس سے معاملہ بگڑتا ہے. تو ہیڈ آف اسٹیٹ کا جو عہدہ ہے وہ بہت ہی نازک عہدہ ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ آپ کو ریئلسٹک ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں. بار بار آپ کے جذبات کو جھٹکے لگتے ہیں, بار بار آپ کے ایگو ٹچ ہوتی ہے, بار بار آپ کو یعنی ہیوملٹی کا سابقہ پڑتا ہے, بار بار ایسا ہوتا ہے. تو وہ ایسا آدمی چاہیے جو لوہے کی طرح سے اپنے کو بچا سکے اس قسم کی اثرات سے. میں اس پر بہت سا آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں اگر آپ میرے دفتر میں تشریف لائیں تو. This question is from Mr. Faik from Pennsylvania. Maulana, I have met a few Christians who say they do not believe in Trinity and that Jesus is the Son of God, but they do not believe in Prophet Muhammad. So my question is, will eligibility in paradise be only for Muslims who believe in one God and Prophet Muhammad as the last messenger, or also for such people which I mentioned? نہیں, رسول اللہ کو مانے بغیر پیراڈائز نہیں ملے کسی کو, اس میں دو رائے نہیں ہے. اور جو آپ نے فرمایا کرسچن, ایسے میں بھی ایسے کرسچن سے ملا ہوں, وہ بس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقلی طور پر سمجھ میں نہیں آتا. مذہب کا کیسا نہیں ان لوگوں کا, جن کے بارے میں فرما رہے ہیں ان سے ملیے آپ دوبارہ, پوچھیے ان سے. ان کا کنسرن ہے ہی نہیں مذہب, کیونکہ عقل میں سمجھ میں نہیں آتی کہ جانتے ہیں ٹرینٹی کا مطلب کیا ہے. 3 in 1 1 in 3, یہ نہیں کہ خدا 3 ہے, یہ بھی مطلب نہیں ہے. خدا 3 ہے تو سمجھ میں آ سکتا ہے, لیکن وہ نہیں مطلب اس کا ہے. 3 بھی ہے, 1 بھی ہے, 3 بھی ہے, 1 بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ تو اٹ از لائک ڈیفائنگ میتھمیٹکس. تو میتھمیٹکس سے کشتی لڑنا ہے, تو ایک عقلی وجہ سے اس کو وہ نہیں مانتے, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ اس میں آپ کچھ وشفل تھنکنگ میں نہ رہیں. جس نے بھی آپ سے ایسا کہا ہو اسے ملیے اور اس کی اسکروٹنی کیجیے. تو ریلیجن کے معاملے میں وہ سیریس ہی نہیں ہوگا, لیکن عقل کی بنیاد پر وہ چونکہ سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ بھی کیا, اسے وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ساری دنیا کا جو گناہ ہے وہ ایک آدمی کے سر چلا گیا, اور پھر وہ سولے پہ چڑھ گیا تو ہمارے گناہ معاف بھی ہو گئے, جس کو کہتے ہیں وہ اوریجنل سن. تو یہ عقل میں نہیں بیٹھتی بات. عقل جو لوگوں نے سائنس میں پڑھا ہے, جو لوگ اچھی ایجوکیشن کی ہوئی ہے,
تو ریزن پر جج کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں. یہ بس سمجھیے کہ وہ ان کو مذہب کا کنسرن ہے, یا آپ اس پر تھنکنگ ہے آپ کو, اگر ایسا آپ سمجھ رہے ہوں آپ اس کو. کیونکہ اگر دیکھیے, اگر سچ مچ مذہب اس کا وہ ہوگا تو ضرور رسول اللہ کو ایمان لائے گا وہ. اگر مذہب اس کا کنسرن ہو تو رسول اللہ کو ایمان بغیر رہ نہیں سکتا, کیونکہ بائبل میں خود رسول اللہ کی پریڈکشن موجود ہے, خود بائبل میں. یعنی اگر وہ بائبل کو مانے گا سچ مچ تو بائبل ہی کے بیس پر رسول اللہ تک پہنچے گا وہ نہ بائبل کو مانتا نہ ٹرینٹی کو مانتا. ایسی پیپل ٹاک کے تو ویسی باتیں کرتا رہتا ہے. میرا یہ تجربہ ہے, اگر اس کے خلاف ہو تو آپ مجھے بتائیے گا, اس کا نام, اس آدمی کا نام بتائیے گا جو ریلیجن کے معاملے میں واقعی سیریس ہو اور وہ ایسا وہ کہتا ہو اور پھر بھی رسول اللہ کو نہ مانتا ہو. یاد رکھیے, جو ریلیجن کے معاملے میں سیریس ہوگا ضرور رسول اللہ کو مانے گا وہ, کیونکہ کوئی آپشن ہی ہمارے پاس نہیں ہے. جو سچ مچ سیریس ہوگا ریلیجن کے معاملے میں, یعنی خدا کے معاملے میں, ضرور رسول اللہ کو مانے گا. کوئی آپشن آپ پاس نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کے ہمیں سچائی مل نہیں سکتی. کہاں تو سچائی پائے گی کہ ہم اندھیرے میں رہیں گے, اندھیرے میں رسول اللہ کو نہ مانے تو کون ہے جو اندھیرے میں رہنے کا آپشن لے؟ کون ہے؟ اگر وہ سنسیئر ہے, اگر وہ سچ مچ سیریس ہے اس معاملے میں, تو اس کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس وقت رسول اللہ کو مانے. کوئی کتاب دوسری نہیں ہے, کوئی سنت دوسری نہیں ہے, کوئی انسان دوسرا نہیں ہے جہاں سے ہم کو پورن سچائی ملے, پورن سچائی, ٹوٹل ٹروتھ ملے ہمیں. خدا کی یعنی ریئلائزیشن ہم پورے معنی میں ہو سکے. کہاں سے آپ کوئی آپشن دوسرا نہیں ہمارے پاس. تو جو لوگ ایسا بولتے ہیں وہ بس ایک عقلی ٹاک کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. This question is from Mr. Riaz Bhatt from Kashmir. Could you please explain the Hadith Qudsi where God says, I was a hidden treasure, so I created man to discover me. Maulana, what is that quality that we have been created with so that we can discover God? حدیث کے ورڈنگ یہ ہے, کن تو کنزم مخفیہ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. دیکھیے, علماء اس حدیث کو نہیں مانتے, صوفیہ مانتے ہیں اس کو. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو صوفیوں کا چلتی ہیں لیکن علماء ان کو نہیں مانتے. تو اس حدیث کو, اس کا سینس میں صحیح سمجھتا ہوں, اس حدیث کا سینس بالکل ٹھیک مجھے معلوم ہوتا ہے. لیکن جہاں تک سند کی بات ہے تو سند کے اعتبار سے اس حدیث کو آپ جو ٹرم ہے صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, اس فن حدیث کے مطابق. باقی صوفیہ اس کو مانتے ہیں. تو اس کا جو سینس ہے تو ان پرنسپل مجھے ٹھیک لگتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس آیت کے مطابق ہے یہ, کہ وہ جو آیت ہے کہ وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہاں پر لیعبدون جو ہے, لیعبدوننی ہے یہ, تو اس کو ایک صحابی نے لیعرفوننی اس کی تشریح کی ہے. گویا کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے معرفت ہی کے لیے, معرفت کے لیے, یعنی ریئلائزیشن آف گاڈ کے لیے. تو اگر یہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے حدیث بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. باقی سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے اس درجے کی نہیں ہے جس کو صحت کا درجہ کہا جاتا ہے.